بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سیز یوٹیوب چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت لوط علیہ السلام کا حصہ دوم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کو حکم دیا تو حضرت لوط جب اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاری میں اس قدر مبتلا تھے کہ الامان والحفیظ دنیا کی کوئی ایسی برائی اس میں ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ سو دنیا کی سرکش و بد اخلاق اور بد اعتبار قوم کے دوسرے عیوب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل یعنی ہم جس پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جس پرستی سے جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا ہے، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت و دوام حاصل کر رکھی ہے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس نے فلاسفہ نے اس گھنونے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کر دیا۔ اعلانیہ اس فعل بد کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے مجالس قانون ساز نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا۔ حالانکہ یہ ایک صریح حقیقت ہے کہ ہم جنس پرستی قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات میں نر اور مادہ کا فرق محض اذا کے لیے نہیں رکھا۔ نوع انسان کے اندر مزید یہ غرض ہے کہ دونوں مصنفوں کے افراد مل کے ایک خاندان کو وجود میں لاتے ہیں اور اس سے معاشرے کی بنیاد پڑے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت کو دو الگ الگ صنفیں بنائی گئی، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش بھی رکھی گئی ہے۔ مورخین نے اس قوم کے متعلق جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ مزید لکھتے ہیں، یہ صرف بے حیا اور بدکار اور بد اخلاق کے نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جس طرح سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے پھل موجود رہتے ہیں اس وقت تک وہ ٹوکرے کو رکھا جاتا ہے، مگر وہ پھل اس سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کوڑے میں الٹ دیا جائے۔ اسی قوم لوط سے متعلق محققین مزید لکھتے ہیں کہ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا تو پھر سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ قوم لوط کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا اور اس پہ اپنی نعمتوں کے تمام دروازے کھول دیے، اور اسی وجہ سے وہ دولت و ثروت کے نشے میں مبتلا ہو گئے، عیش و عشرت ہوس کے اس کنارے پہ پہنچ گئے کہ انسانی غیرت حیا اور اچھے برے کی تمیز بھی کھو بیٹھے تھے۔ چنانچہ قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر صدوم میں قیام فرمایا۔ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا؟ مطلب اس سے پہلے اس دنیا میں اتنا بدفعلی کہیں نہیں دیکھی گئی تھی جو اس قوم میں دیکھی گئی تھی۔ مشہور امی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں قوم میں لوط کے گھنونے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو کبھی بھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے کبھی فعل کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت لوط کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ ان کے اندر بہت سی خامیات اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقے سے باہر آنے والے تاجروں کو اور سوداگروں کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی سوداگر باہر سے ان کے شہر مرکزی صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کے چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا تھا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کا نقصان کا شکوہ کیا تو رونے دھونے اور ان لٹوریوں میں سے کوئی ایک آتا اور لوٹی ہوئی 1-2 چیزیں دکھلا کے کہنے لگتا، بھائی یہ تو میں لے گیا تھا، یہ تو تمہاری چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا، میں اس کو لے کر کیا کروں گا، میرا سارا مال لٹ گیا ہے، تو یہ بھی صحیح، جا تو اپنے پاس رکھو۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا یہی آ کے کرتا تھا، اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں سے اسے لٹا کے کہہ دیتا کہ اس طرح کا مال ہضم کر دیتے اور سوداگر کو لوٹ کے سوٹ لیتے ہیں۔
اسی متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے اپنے ایک غلام کو حضرت لوط کی طرف روانہ کیا تاکہ حضرت لوط کی خیریت لے کر آئے۔ جب وہ قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوا تو اس نے وہاں کیا دیکھا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک صدومی شہری نے اس کے سر پہ پتھر کھینچ کے مارا۔ غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور اس کا سر سرخ ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کے صدومی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ جب وہ غلام حیران و پریشان ہوا معاوضہ نہ دیا تو تب وہ صدومی سے کھینچ کر صدوم کے شہر عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک غلام کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ سن کے غصے سے آپے سے باہر ہو گیا، چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پہ دے مارا۔ کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ صدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ ان حالات میں حضرت لوط کو ان کے بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی بسر کرنے کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی۔ گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کے عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر متعلق اثر نہ ہوا، اور بلکہ الٹا حضرت لوط کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ جملہ ہو گیا تھا، اور حضرت لوط ان کے خاندان کا طنز کرتے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یہ ناصح و مشفق مربیانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کے کہتے ہیں، ہم ناپاک بے حیا ہیں، یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، یہ یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط نے ایک بار پھر بھری محفل میں ان کو نصیحت کی، فرمایا، تم کو اتنا بے احساس نہیں ہے یہ سمجھ سکو کہ حسن فعال بد میں اور بے حیائی کے تعلق میں تم مبتلا ہو اور کس قدر بھیانک کام کے ہو۔ اس کے علاوہ لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیوں برے اعمال تمہارا منظر سما گئے ہیں۔ اس پہ وہ پہلے کی طرح فخر کرتا ہے۔ خدا نے جہاں اس قوم کے متعلق یہ بتایا کہ جس فعل میں مبتلا تھے وہ بدترین گناہ ہے، جس پہ ایک قوم اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہو گئی۔ اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم لوط کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کر رہا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے، اور یہ کہ اس جرم کے مرتکبین کو سخت سزا دینی چاہیے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والوں میں سے دونوں یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہ آیا جس پہ کوئی رائے دی جا سکے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس بد فعلی میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کر دیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ کسی بسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت اس پہ ڈھا دی جائے۔ ابن عباس کا اس پہلے بد سے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے اس کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ فقہاء میں سے امام شافعی کہتے ہیں فاعل اور مفعول دونوں واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ شامعی زہرا کے علاوہ مالک اور احمد کہتے ہیں ان کی سزا رجم ہے۔ اس کے علاوہ سعید بن مسیب، عطا اور حسن بصری، ابراہیم لخمی، سفیان ثوری اور اوزاعی کی رائے اس جرم پر وہی سزا دی جائے جو حرام کاری کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔ عمر بن دینار اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی حرکت نہ دیکھی گئی۔ انسان جب کسی بیر فعل میں مبتلا ہوتا تو ان کی بے حیائی پر وہ حیثیت سے تنبیہ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول اور اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، گو کہ وہ بھی شرعی عذر نہیں مگر عرفاً اس کو کسی نہ کسی وجہ سے معذور کہا گیا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا، یعنی تم ایسی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر گئی، یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم ہر کام میں اس حد سے نکل جاتے ہو۔ جنسی خواہش کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے نکل کر خلاف وضع اور فطری میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن ایسی قوم ایسی تھی کہ آپ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتی تھی اور برابر بے حیائی کے کام میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے قوم لوط کے لیے عذاب آنے کی تفصیل
کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس انہیں کی اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، کوئی امید ظاہر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی کہ ان کی شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی، اور کا نام بھی اسحاق تجویز فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کے خوب مہمان نوازی کی، بھنا ہوا گوشت سامنے لا کر رکھا، مگر وہ حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک تھے۔ کھانا سامنے دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہو گیا کہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کے یہ اندیشہ معلوم جب ہوا تو بات کھول دی، بتلایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی اولاد کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ کام کے لیے بھیجے گئے قوم میں لوط پر عذاب نازل کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جب معلوم ہے یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کے ہنس پڑی اور کہنے لگی، کیا میں بوڑھے ہو کر اولاد جنوں گی، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے حکم کی تعجب کرتے ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کے اس کا مشاہدہ بھی کرتے رہی ہو، اور اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمتیں اور برکتیں بھی ہوتی رہی، جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالا تر، پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یہ تین فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، جنہوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب بھی دیا اور ان کو انسان سمجھ کے مہمان نوازی بھی کی۔ حضرت ابراہیم وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری کی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے، اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ بعض اسرائیلی روایات سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کر دی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پہ بیٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ پڑھو، تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ چلا گیا تو جبرائیل امین آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا، اور آپ نے ایک لقمہ دینے سے بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اس کو واپس بلایا۔ جب اس کو اور اس نے کہا، جب تک وجہ نہیں بتائیں گے پہلے کیوں نکالا اور اب کیوں بلا رہے ہو، اس وقت تک میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے واقعہ بتایا اور یہی واقعہ اس کے دین میں شامل ہونے کا سبب بن گیا، اور اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے وہ کریم ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کے باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے، ان کی نوک پر تلے ہوئے گوشت میں لگائے جاتے تھے۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم کو اپنے عرف کے مطابق یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ کوئی دشمن ہے، کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کو کھانا کھانے سے انکار کرنا ایسے شر فساد کی علامت ہوتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے بات کھول دی کہ وہ فرشتے ہیں اور اس لیے نہیں کھاتے، آپ کو خطرہ محسوس نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس جگہ فرشتوں کے طرف سے صلاتن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب میں صلاتن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر پورے الفاظ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، جیسے محاورے اور عرف میں کہا جاتا ہے، فلاں فلاں نے کو سلام کیا۔ فرشتوں کے آنے پر دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مہمانداری کی ہے، اور ان فرشتوں کے آنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلا ہوا بچھڑا پیش کیا، اور اسے چند باتیں معلوم ہوتی جو درج ذیل ہے۔ اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہیں کہ مہمان کے آتے ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں، جلدی سے مہیا ہو جائیں اور لا کے رکھ دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہمان کے لیے زیادہ تکلفات میں نہ پڑے، بڑی آسانی سے جو چیز اچھی میسر ہو وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ تیسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ مہمان کے آنے والے مہمانی کرنا آداب اور اسلام اور اخلاق میں ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا کہ وہ انسانی فرشتے ہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے فرشتوں نے آپ کو آپ کی اولاد کی خوشخبری بھی دی۔
اس پہ حضرت ابراہیم جب ان کو قوم لوط کے عذاب کے بارے میں بتایا ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند رہے اور فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس لیے عذاب نہ بھیجا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاید اس لیے بھی کہا ہوگا کہ انہیں اس قوم کے مومن ہونے کی امید ہو، اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، رحیم المزاج اور بڑے نرم دل کے تھے، اس لیے سفارش میں مبالغہ کی۔ حضرت لوط کی قوم چونکہ بد اخلاقی کے حدوں کو پہنچ چکی تھی، تو ان کی حالت یہ تھی کہ جب کسی بستی سے کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم امڑ آتا اور اعلانیہ سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان کی حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حس باقی نہ رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اعلان یہ زیادہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ہر تبلیغ جھٹلا دیا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے گئے ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے کوئی زیادہ تفصیل کے ساتھ قوم کے متعلق معلوم ہوگا۔ یہ قوم اخلاقی فساد کو اس قدر انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک الامی قوم کا مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی، اسے مجبوراً اس کے مرکزی شہر صندوق میں ٹھہرنا پڑا، تو اس کے ساتھ اپنا ارادہ تھا، اس لیے اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، ایک صدومی نے اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا، صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کی زین اور اس کا مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ لیا، اسے مستی سے نکال دیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک غریب آدمی ان کے شہر میں آیا، کسی نے اس سے کھانے کو کچھ نہ دیا، بھوک سے بدحال ہو کے ایک جگہ گر پڑا۔ حضرت لوط کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا تو اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط اور اس کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں، ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت لوط اپنی قوم کو سمجھاتے تمہارا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ تم فعل بد میں مبتلا، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا عمل ہی حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور فرمایا تمہارا یہ حال ہو گیا کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو؟ بدی کرتے ہوئے راستوں پر ڈاکے مارتے ہو، اپنی مجلسوں میں اعلانیہ برے کام کرتے ہو۔ جواب میں حضرت لوط کی قوم کے لوگ کہتے ہیں تجھے معلوم ہے اس سے پہلے جس نے ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر اعتراض کیا، ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا ہے۔ اب اگر تو نے یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت لوط نے کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس پر شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے، لوط اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی اپنی بستی سے نکال کر یہ لوگ پاک باز رہ بنتے ہیں، ان کے صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ انشاءاللہ حضرت لوط کے ٹاپک کا تیسرا حصہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔